پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. شامی صاحب, مختلف آج موضوعات ہیں جس میں ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں مکہ مشترکہ معاہدے پر, معاہدہ مکہ پر. ہاں جی, وہ کہتے ہیں مشرق وسطیٰ متحد ہو رہا ہے. تو چلیے اچھی بات ہے, کسی اچھی بات پر بھی خوش ہو گئے وہ. ٹھیک ہے. اس خوشی کی بات پر شامی صاحب آئیں گے, لیکن ظاہر ہے آج آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, خوشی کا اظہار کر دیا بس. اچھا, کافی ہے. آپ زیادہ وقت نہیں دینا چاہ رہے ڈونلڈ ٹرمپ کو. کر لیں گے ڈونلڈ ٹرمپ, ان کا شکریہ. چلیے اب اسرائیل کو ذرا لکیل ڈالیں وہ بھی, وگرنہ پھر ہم خود ڈالیں گے. ڈیفینیٹلی. اچھا شامی صاحب, اس سے پہلے کہ ہم ذرا آئیں, ضیاء الحق صاحب کی آج برسی ہے اور وہ جو سانحہ بہاولپور ضیاء الحق کی برسی ہے. ہاں جی, اس میں کیا مطلب ہوا سب کچھ اس پہ بات کریں گے, لیکن پہلے کوئکلی. جی 12 سال اور 26 سال 38 سال ہو گئے. 38 سال. 38 سال. ہاں جی. حادثہ بہاولپور کو, تو اس پہ گفتگو پہلے کریں گے. ایز یو وش شامی صاحب. مطلب یہ تو بڑا ایک ظاہر ہے آج تک ایک معمہ ہے, اور میں خود اس پہ ہم پڑھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, ریسرچ کرنے کی. کیا کہا جائے کہ یہ حادثہ تھا, دہشت گردی تھی, کوئی سازش تھی, یہ تو آج تک معمہ ہے. یہ تو کچھ معلوم نہیں ہو سکا. اچھا. جیسے لیاقت علی خان کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کو گولی کس نے ماری, صحیح, اسی طرح یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ جنرل ضیاء الحق کو کس نے شہید کیا, کس نے طیارہ جو ہے وہ اس کو نشانہ بنایا. لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ وہ فوجی تحویل میں تھے, وہ ایک فوجی مشق دیکھنے کے لیے گئے تھے ٹینکوں کی, تو ظاہر ہے کہ وہیں کہیں سے شرارت ہوئی, اور وہ پھر وہ, اور ابھی تک تو بس قیاس آرائیاں ہیں. اور یہ بڑی حکمران جو ہوتے ہیں جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ان کا دبدبہ اور وہ ہیبت تو ختم ہو جاتی ہے. تو جنرل ضیاء الحق جو ہے رخصت ہوئے, اکیلے ان کے ساتھ اختر عبد الرحمان جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تھے, اور متعدد جرنیل, امریکی سفیر تھے اس میں, اور سفیر جو امریکہ کے وہ بھی تھے, اور ان کو بھی انہوں نے ساتھ بٹھا لیا. کہا جاتا تھا نا کہ امریکہ جو ہے اس کا کوئی سازش نہ کر دے, تو امریکی سفیر کو بھی انہوں نے ساتھ بٹھا لیا کہ آپ بھی ساتھ چلیں. وہ جو مظاہرہ دیکھ رہے تھے ٹینکوں کا, وہاں سے واپسی پہ C-130 میں صرف جنرل اسلم بیگ جو تھے وہ اپنے الگ طیارے میں, وائس چیف آف آرمی سٹاف تھے, وہ الگ طیارے میں گئے. لیکن یہ بھی تو شامی صاحب ایک پروٹوکول ہوتا ہے, پروٹوکول تو ہے نا کہ اتنے سارے ایک ساتھ سفر نہیں کریں گے, وی آئی پی اکٹھے سفر نہیں کرتے. صحیح. لیکن بہرحال اب جنرل ضیاء الحق کو ہم یاد کرتے ہیں, پیپلز پارٹی یوم سیاہ مناتی ہے, اور ان کے جو حامی ہیں وہ ان کے لیے یعنی دعا کرتے ہیں, یوم نجات مناتے ہیں کہ ان کی وجہ سے جو بھٹو صاحب کا دور ہے اس سے نجات ملی. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دور سیاہ یعنی سیاہ دور کا آغاز ہوا. بات یہ تھی کہ ذوالفقار بھٹو مرحوم جو ہیں ان کی اپنی خوبیاں تھیں, لیکن انہوں نے 1977 کے انتخابات میں دھاندلی کی, منظم دھاندلی. ٹھیک. پوری انتظامیہ نے پلان بنا کر دھاندلی کی, 2/3 اکثریت وہ حاصل کرنا چاہتے تھے تاکہ دستور میں ترامیم کر سکے مرضی کے مطابق, اور وہ ان کو مہنگی پڑ گئی. پاکستان قومی اتحاد بڑا ایک, ان کے 9 جماعتیں ان کے خلاف اکٹھی تھیں, اور جو دھاندلی ہوئی ہے تو اس پر احتجاج شروع ہوا ہے, اور ذوالفقار بھٹو کو خود وہ انتخابات جو ہیں وہ کالعدم قرار دینا پڑے. وہ نئے انتخابات راضی ہو گئے اس پہ, یعنی ماننا پڑا. اچھا. لیکن پھر یہ ہے کہ معاہدہ کرتے کرتے اتنی تاخیر ہوئی کہ فوج جو ہے, اور یہ ہوا کہ فوج جو تھی یہاں لاہور میں جو مظاہرین جو تھے نوجوان, ان پہ وہ وائلیٹ کر رہے تھے اور جلوس نکال رہے تھے. اچھا. اور فوجی دستے تھے, مارشل لا لگا دیا کہتے ہیں, جزوی مارشل لا. ٹھیک ہے. مختلف شہروں میں. تو فوجی دستوں نے روکا ان کو, نہیں رکے. تو ایک نوجوان آگے بڑھا, اس کو گولی لگی, دوسرا بڑھا, اس کو گولی لگی, تیسرا بڑھا, تو فوج نے گولی چلانے سے انکار کر دیا. اچھا. اور 3 بریگیڈیئر جو تھے انہوں نے استعفے دے دی. اچھا. اس سے پھر جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ کپا گئے کہ یہ فوج میں بغاوت نہ ہو جائے, فوج کا ڈسپلن مجروح نہ ہو جائے. شامی صاحب کیا الیکشن میں جو مبینہ دھاندلی کی گئی اس وقت بھٹو صاحب کے دور میں, مبینہ نہیں ہے, ثابت شدہ بات, چلیں مبینہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیا وہ واحد اقدام تھا
جو مارشل لاء کا سبب بنا. وہ تحریک کا سبب بنا. اگر دھاندلی نہ ہوتی وہ تحریک نہ چلتی تو موقع ہی نہ ملتا. اور ضیاء الحق تو 7ویں نمبر پہ تھے نا سینیرٹی میں. ہاں جی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے چن کے کہ ان کے وفادار رہیں گے, اور ان کے بڑے وفادار تھے وہ. اب بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی غاصبانہ قبضہ کر لیا ضیاء الحق. یہ بات بھی درست ہے اپنی جگہ قانونی طور پر, آئینی طور پر, اگر لفظوں پہ جائیں. مگر سوال یہ ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دھاندلی کر کے حکومت پہ اپنا قبضہ برقرار رکھا تھا تو وہ حق تو کھو چکے تھے. ان کی حکومت بھی غیر آئینی ہوتی. اچھا. تو ایک غیر آئینی حکومت کو پھر گھر بھیج دیا گیا. تو لیکن یہ تو لوگ کہیں گے کہ ان کا کام تو نہیں تھا نا. یہ ان کا کام تو نہیں تھا. کن کا اور کس کا کام تھا؟ لوگ آئینی طور پہ کیا طریقہ ہے؟ اگر آپ قابض ہو جائیں اور آئین اور قانون کو تاراج کر دیں اور آپ کسی استحقاق کے بغیر پھر کیا کریں گے؟ پھر لوگ بغاوت کریں گے. لوگوں نے بغاوت کی اور تحریک چلی, لوگ مارے گئے, جیلوں میں جگہ کم پڑ گئی. ٹھیک. اور اس کے بعد پھر فوج جو ہے اس کو انٹروین کرنا پڑا. تو دیکھیں نا, ایک رخ وہ ہے تصویر کا اور ایک رخ یہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن سوال یہ ہے نا کہ جنرل ضیاء الحق کے آنے پر جو ان کا خیر مقدم ہوا ہے اور پورے پاکستان میں بھائی یعنی حلوہ پکایا گیا, کیونکہ تحریک وہ جو تھی قومی اتحاد, اس میں علماء کرام بھی شامل تھے, مفتی محمود اس کو لیڈ کر رہے تھے. تو وہ کہتے حلوہ ان کی چڑھ رہا تھا, حلوہ کھانے والے ہیں. صحیح. تو لوگوں نے پھر حلوہ پکایا کہ حلوہ ہی کھانے والے ہیں ہم. اچھا. حلوہ کھائیں گے. سوجی ختم ہو گئی, چینی ختم ہو گئی, شارٹ ہو گئی, اور شارٹ گھی ختم ہو گیا ملک میں. دے کے پکا کے حلوہ کھا کے لوگوں نے استقبال کیا جنرل ضیاء الحق کا. ان کے جانے پر بھی مٹھائیاں تقسیم کی گئیں شامی. کون سے؟ جب ضیاء الحق صاحب گئے, وہ تو انتقال ہوا نا, وہ حادثہ ہوا, لیکن کوئی مٹھائی تقسیم نہیں ہوئی. خوشیاں تو منائی گئی نا. کوئی خوشی نہیں منائی گئی. جب ان کا حادثہ ہوا, ان کا جو جنازہ تھا وہ پاکستان کی تاریخ کے بڑے جنازوں میں تھا, لاکھوں افراد اس میں چلے. لیکن پیپلز پارٹی تو ان میں تھی نا, کہ جس نے کہا چلے جی آئین اب بحال ہو جائے گا. انہوں نے مٹھائی بانٹ لی تو اور بات ہے. اچھا. پورا ان کا ماتم اس لیول پہ. ٹھیک ہے. اور میں جلسے اس خود شریک تھا. لاکھوں افراد ان کے جنازے میں شریک ہوئے اور لوگ حیران تھے. ایک اسلام آباد پورا جو ہے, اور لوگوں نے عمدہ ہوا تھا, اور پورے ملک بھر سے لوگ پہنچے تھے. صحیح. تو بات یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے پھر جب اقتدار پہ قبضہ کیا اور بھٹو صاحب کے خلاف پھر قتل کا مقدمہ قائم ہوا. قائم تو پہلے ہو چکا تھا. احمد رضا قصوری صاحب تو آج بھی زندہ ہیں. جی ہاں. اور آل پاکستان وہ مسلم لیگ کے لیڈر ہیں جو جنرل پرویز مشرف کی پارٹی تھی. جی جی. ابھی تو انہوں نے سالگرہ بھی منائی ہے جنرل پرویز مشرف کی. اچھا. اور دندناتے پھر رہے ہیں, اور ان کو انہوں نے مقدمہ درج کرایا, ان کو اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, ان کے والد جو ہے نشانہ بن گئے, اور ایف ایس ایف جو ہے اس نے وہ قتل کیا. اور بھٹو صاحب کے دور میں پھر یا ہوتا نا تو پرچہ تو درج ہو گیا, پھر مقدمہ چلا لیتے, سزا دے دیتے. بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں اب دو رائے ان کے اندر موجود ہیں. شاہد صاحب, اب خود ذاتی طور پہ جو چلیں ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیں, وہ کیسے آئے, کیا وجوہات تھیں, ان کو اقتدار سنبھالنا پڑا, جو بھی ہوا, جو دور حکومت تھا اس کو کہاں ریٹ کرتے ہیں؟ دور حکومت تو دیکھیں نا, دور حکومت ان کو سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا, اپنی فوجیں وہاں داخل کر دی. ٹھیک ہے. انہوں نے ان کو کہا واپس جائیں فوج, اور انہوں نے افغان جو مجاہد تھے ان کا ساتھ دیا. افغانستان میں جو شورش برپا ہوئی اس کے خلاف ریزسٹنس, تحریک مزاحمت, اور اس کا انہوں نے ساتھ دیا. امریکہ جو تھا وہ تو اس کو کپ کپا رہا تھا اس وقت کہ ہم اس میں آئیں کہ نہ آئیں. صحیح. اور وہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ریزسٹ کریں گے اور سوویت فوجیں واپس جائیں. ٹھیک. وہ امریکہ گئے, اس وقت کارٹر کی حکومت تھی, جمی کارٹر, انتخابات ہونے والے تھے. انہوں نے کارٹر نے اعلان کیا تھا $200 بلین کی امداد کا. اچھا. انہوں نے مسترد کر دیا. انہوں نے کہا یہ مونگ پھلی ہے. تو مونگ پھلی پینٹ, کیونکہ پینٹ کے وہ کاشتکار بھی تھے نا. اچھا. کارٹر, جمی کارٹر, تو بڑا ایک دنیا میں ایک سرخی لگی, بڑا مذاق بنا کارٹر کا. اور کارٹر نے جب بات شروع کی ان سے افغانستان پر, اور وہاں گئے تھے وہ وائٹ ہاؤس میں, تو انہوں نے کہا اب الیکشن ہونے والے ہیں, الیکشن ہونے تو پھر بات کر لیں گے. بات کرنے سے انکار کر دیا. اچھا. کارٹر ہارے, پھر ریگن آئے, تو بہرحال امریکہ نے بھی پھر ساتھ دیا, چین نے بھی ساتھ دیا, پوری دنیا ساتھ ہو گئی, سعودی عرب بھی, مصر بھی, ترکیہ بھی, سارے عالمی کولیشن بن گئی, اور سوویت فوجوں کو
واپس دھکیلا گیا. تو آپ مجھے بتائیں کہ 1989 میں یہ واقعہ ہوا اور 1988 میں فوجیں واپس گئیں. ہاں جی. وہ جو جد و جہد ہے وہ تاریخ میں رقم ہو گئی. سب سے بڑا کریڈٹ کیا دیں گے شاہین صاحب؟ سب سے بڑا کریڈٹ تو یہی ہے. اچھا. کہ بھئی آپ سوویت یونین جو ہے جب وہ ناکام ہو کے اس کا روپ ختم ہو گیا, بھرم ٹوٹ گیا, تو پھر تو اپنے یونٹ اس میں بغاوت ہو گئی. سوویت یونین دنیا کے نقشے سے غائب ہو گیا, وہ اس کی ریاستیں آزاد ہو گئی. صحیح ہے. سینٹرل ایشیا جو ہے وہ آزاد ہو گیا. یو ایس ایس آر جسے کہتے تھے وہ اب رشیا بن گیا, مختلف ریاستیں اس میں سے نکل آئیں, اس سے مقبوضات سب آزاد ہو گئے, آزاد ریاستیں بن گئی. اور پھر جو سب سے بڑی کامیابی جنرل ضیاء الحق کی ہے ایٹمی, وہ ہے انہوں نے ایٹمی پروگرام مکمل کیا. اسرائیل نے منصوبہ بنایا کہ میں جناب حملہ کروں گا. ٹھیک. امریکہ کو اطلاع ملی, پریزیڈنٹ ریگن نے ایک خط بھیجا ان کو خبردار کیا کہ یہ کام ہو سکتا ہے. امریکی سفیر وہ خط لے کے آئے. اور پھر آپ دیکھیں ایک بات اور بھی دیکھیں, امریکہ کے ساتھ جو ڈیل کی انہوں نے, کسی امریکی ادارے کو اجازت نہیں تھی کہ افغان مجاہدین کے ساتھ براہ راست معاملہ کر سکے. اچھا. جو امداد ملتی تھی پاکستان کے ذریعے ملتی, بالکل ISI کے ذریعے ملتی تھی, اور امریکی سفیر کو اجازت نہیں تھی کہ ان سے مل سکے. ایک دفعہ امریکی سفیر جو ہیں وہ روانہ ہوئے, وہ پشاور پہنچے, افغان مجاہدین کے کچھ گروپوں سے ملاقات کرنا چاہتے تھے. جنرل صاحب کو خبر آئی, انہوں نے فوراً ان کو وارن کیا کہ آپ پیچھے چلے جائیں, وگرنہ میں آپ کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لوں گا. اچھا. اور اس طریقے سے اور پھر فوجیں واپس گئیں, اور اس دوران میں اب جو فائدہ اٹھا کے اس صورتحال کا انہوں نے پاکستان کا ایٹمی پروگرام مکمل کر لیا. ٹھیک ہے. 1983 میں, 83 میں. ٹھیک ہے. تو اب بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بھٹو صاحب نے پروگرام شروع کیا, بالکل اچھی بات ہے. نواز شریف صاحب نے دھماکہ کیا, درست بات ہے. ٹھیک ہے. اور بھائی مکمل تو جنرل ضیاء الحق نے کیا. ہاں, ان کا کریڈٹ ان سے نہیں چھینا جا سکتا. اور چاغی کا انتخاب بھی کر لیا کہ وہاں پر دھماکہ, وہاں دھماکہ ہوگا. اچھا. وہاں وائرنگ بھی کرا دی. صحیح. پاکستان کا ایٹمی کمیشن تھا, وہ ساری نگرانی کر رہا تھا اس کی. ٹھیک. تو بات جب پھر انڈیا جو ہے راجیو گاندھی کے دور میں انڈیا نے کچھ مشقیں شروع کی اور بارڈر کے اوپر کوئی نقل و حرکت, تو کرکٹ میچ ہونے والا تھا ان کا, میں وہاں جاؤں گا. اچھا. کرکٹ میچ صحیح دیکھنے. تو وہ کرکٹ میچ دیکھ کے بہانے انڈیا پہنچ گئے. کرکٹ ڈپلومیسی جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور راجیو گاندھی جو ہیں اب انہوں نے استقبال کیا ان کا. صحیح. مجبور تھے, اور ان کا کان میں کہا انہوں نے کہ بھائی ہم نے بھی بم بنا لیا ہے. اچھا. کان میں بم پھوڑ دیا انہوں نے. ہاں, ذرا ہوش کر سوچ کے. اچھا. پھر اس کے بعد واپس آئے تو پھر کلدیپ نیر جو ہے, ہاں جی, اس سے ملاقات بھی کر لی ڈاکٹر عبدالقدیر سے. مشاہد حسن سید صاحب لے گئے اس کو. صحیح ہے. تو مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے اپنا ایٹمی پروگرام مکمل کیا. سب سے بڑا کارنامہ تھا جنرل ضیاء الحق کا یہ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ سوویت یونین کی فوجیں واپس گئیں. سوویت یونین دنیا کے نقشے سے غائب ہو گیا, اور سوویت یونین نے پاکستان کو دو لخت کرنے میں انڈیا کا ساتھ دیا تھا. انڈیا کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا تھا. صحیح. اور پاکستان نے اپنا حساب چکا دیا. بالکل ٹھیک ہے. تو باقی یہ ہے کہ بھٹو صاحب کا جو پھانسی کا واقعہ ہے وہ اپنی باتیں ہیں. دوسرا بات ایک سنیں, وہ اب ہر معاملے میں آپ ایک تعبیر ہے. ایک تو جگہ مقدمہ چلا باقاعدہ سپریم کورٹ تک گیا, صفائی کا ان کو موقع ملا. بظاہر نواب محمد احمد کا قتل ہوئے تھے, FSF نے ان کو قتل کیا تھا. اب بھٹو صاحب کہتے نہیں میرے حکم سے نہیں ہوا تھا, وہ FSF نے خود ہی کاروائی کر ڈالی. اعانت جرم میں ان کو سزا دونوں اللہ کے حضور اعانت جرم نہیں ہے, بلکہ وہ وزیر اعظم جو ہوگا تو اعانت نہیں کر رہا ہوگا. اچھا. وہ حکم دے رہا ہوگا. تو بہرحال اب اللہ کے حضور دونوں پیش ہو گئے. میں تو صبح اصالہ ثواب کرتا ہوں, مغفرت کی دعا کرتا ہوں بھٹو صاحب کے لیے بھی اور جنرل ضیاء الحق کے لیے بھی. کمال ہے. کیونکہ بھٹو صاحب نے بھی بہت نقصان پہنچایا پاکستان کو, الگ کہانی ہے. لیکن چلیے کہ یہ نیا پاکستان جو تھا ہمارا مغربی پاکستان, اس کا دستور بنایا, ایٹمی پروگرام شروع کیا, ان کی بھی اچھی باتوں کو ہم یاد کرتے ہیں, اور جنرل ضیاء الحق کی بھی اچھی باتوں کو یاد کرتے ہیں. ایک عام آدمی, منکسر المزاج, عاجز, تہجد گزار, نمازی, پرہیزگار, اور ان کے جو
कैप्टन पीर मोहम्मद थे, उनके जो अर्दली वो कहने लगे मैं लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउल हक के साथ मैंने काम शुरू किया। अच्छा। और जनरल ज़ियाउल हक के आखिरी जो फूल लगाए हैं वर्दी के वो मैंने लगाए। शामी साहब अगर लेकिन उनका इस पूरे अरसे में मैंने ज़ियाउल हक नाम के आदमी में सरे मुंह फर्क नहीं देखा। जिस तरह का वो लेफ्टिनेंट था उसी तरीके का वो जनरल रहा। अच्छा। वही आजिज़ी, वही इनकसारी, वही इबादत गुजारी। तो मिडिल क्लास जो थी ना वर्चूज, हमारे दोस्त ब्रिगेडियर सिद्दीकी साहब कहते थे मिडिल क्लास वर्चूज, उसका वो मुरक्का थे। अच्छा। और सच्ची बात है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और आप देखें जनरल अख्तर अब्दुल रहमान, हाँ जी, वो ISI के चीफ थे। जी हाँ, उससे पहले कोई नाम तक नहीं जानता था उनका। और जहाद अफगानिस्तान को उन्होंने लीड किया। और फिर हम हमारे सामने बैठे हो तो पता नहीं था ये ISI के सरबराह हैं। अच्छा। जो उन शहीद हुए तो मालूम हुआ। और फिर उन्होंने जिस तरह प्रोटेक्ट किया, इसराइल को जरूरत नहीं हो सकी इंडिया को कि वहां हमला करें। सही। वो कहना इराक का एटमी प्रोग्राम तो तबाह कर दिया था उन्होंने। तो ISI का कमाल था। जनरल अख्तर अब्दुल रहमान को हम खामोश मुजाहिद कहते हैं। अच्छा। कि वो बिल्कुल उसमें नहीं आते थे स्क्रीन पे, और बिल्कुल आप प्रेस से नहीं मिलते थे, बिल्कुल पीछे रहते थे जैसे कि इंटेलिजेंस के अच्छा। सरबराह को रहना चाहिए। ठीक है। तो जनरल अख्तर अब्दुल रहमान के लिए भी और उनके साथ शहीद होने वालों के लिए भी हमारी दुआ है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। और देखिए हम पाकिस्तानी कौम जो है ना, अब ये इक़्तिदार की जंग और लड़ाइयाँ झगड़े, अब जुल्फ़िकार भुट्टो साहब क्या कहा उनको, ये भी लतीफ़ा सुनाऊंगा। अच्छा, वो क्या? मौलाना मुफ्ती महमूद कौमी इत्तेहाद। अब भुट्टो साहब समझते कि अगर कौमी इत्तेहाद इलेक्शन जीत गया तो मुल्क तबाह हो जाएगा। अच्छा, ये परसेप्शन था। ये परसेप्शन। अच्छा। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, हाँ। हर सियासी जमात समझती है कि दूसरा आएगा तो तबाह हो जाएगा। ठीक है। अब इमरान खान समझते हैं कि अगर दूसरे आएंगे मुल्क तबाह कर देंगे। खुद को इनविंसिबल समझते हैं, मेरे बगैर और ये दूसरे निजाम नहीं चलेगा। दूसरे समझते हैं अगर इमरान खान आ गया तो मुल्क तबाह हो जाएगा। सही। इसलिए चलिए हम खुद ही कर दें, कोई दूसरा ना करे। ठीक है। ये भी हम देखें। सही। वहाँ नसरुल्लाह खान शेर पढ़ा करते हैं, नसरुल्लाह खान, आने वाले किसी तूफान का रोना रोकर ना खुदा ने मुझे साहिल पे डबोना चाहा। ओह। तो पाकिस्तानी सियासतदानों को ये भी मर्ज लाक है कि मुल्क हमारे हाथों ही महफूज है, हम ही बचा तो जब इलेक्शन दोबारा होने लगे और वो उनको प्रेशर बढ़ गया, तो जनरल ज़ियाउल हक से भुट्टो साहब ने कहा कि देखो भाई ज़िया, अब इलेक्शन दोबारा अगर हो और अगर मुफ्ती महमूद जीत गया कौमी इत्तेहाद, तो फिर तुम मार्शल लॉ लगा देना। अच्छा। हाँ जी, खुद कह रहे हैं? हाँ जी, क्योंकि मुल्क तो तबाह हो जाएगा। वाह। तो अब ये मर्ज तो लाक है। अब उन्होंने कहा मुल्क जो है वो तो तबाह हो रहा था भुट्टो के हाथों। हाँ। इसलिए उन्होंने कहा भाई जनरल ज़ियाउल हक आया, मर्द मोमिन मर्द हक। तो सारे जो अपोजिशन के लोग थे वो तो उनकी कैबिनेट में शामिल हो गए। सही सही। और अपोजिशन जो थी, जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई, कोई तज़कियत का एक बयान नहीं जारी किया, किसी ने कुछ नहीं इस तरह भुट्टो साहब ने बदसलूकी की थी उनके दौर में अपोजिशन के साथ। तौहीन की जाती थी, तजलील की जाती थी, जो जेलों में जाते थे उनको रुस्वा किया जाता था, उनको सिलों पे लटाया जाता था। सही। अब बताएं, अब ये जावेद हाशमी साहब जिंदा है, हाँ जी। बर्फ की सिर पे लड़ा रही है। 100 से ज्यादा मुकदमे जावेद हाशमी पे कायम हुए। सही। अमियत तो फैल मोहम्मद मेरे सामने हाई कोर्ट के अंदर, वो उनकी आंखों से आंसू रवा थे जब वो जेल में जो उनकी तलाशी ली गई, जिस तरह से उसका हाल बयान कर रहे। और फिर जनाब यहाँ उलमा पकड़े गए, तवाइफे लटा दी उनके साथ, मलक मोहम्मद कासिम को मार मार के बुरा हाल कर दिया। ये सारी कहानियां, ये सारे किस्से कहानियां नहीं है, ये वाकयात हैं जो हमने छापे हैं उसी दौर में। तो सर इसका हमारे मतलब है ऑपोजिशन को धीरे धीरे हफ्तों छपता था, हाँ जी, सब तफसील उसमें छपी है। अच्छा, उनके दौर में छपी है। शामी साहब एक मेरा सवाल है, अगर ये हादसा ना होता, जाहिर है हादसे की वजह से जो है वो जाँ बहक हुए ज़ियाउल हक साहब, तो उनका एग्जिट प्लान क्या था? कुछ सोचा था उस वक्त तक? कोई फैसला हो चुका था कि क्या करना है या नहीं? प्लान, हाँ, यानी कि पाकिस्तान का कोई हुक्मरान जो है, हाँ, उसका एग्जिट प्लान होता है। अच्छा। हाँ, वो तो कह रहा भाई, वो मुझे हमारे डॉक्टर इसरार साहब, हाँ, तंजीम इस्लामी के सरबराह, बड़े माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, बहुत ज़बरदस्त आदमी थे, बड़े आलिम बाअमल। और मैं उस ज़माने में
قرآن اکیڈمی کے پاس رہتا تھا تو صبح کی نماز پڑھنے، اور نماز اکثر وہیں پڑھتے تھے، تو اب وہ ایک نماز پڑھنے کے بعد اب وہ پھر سیر کرنے بھی جاتے تھے. ایک زمانہ ایسا تھا، ہمارے دوست ہوتے تھے اخلاق الرحمان صاحب بھی، پھر غامدی صاحب بھی وہیں نماز پڑھتے تھے اس زمانے میں، تو ہمارا اچھا ایک وہاں ماحول تھا. تو اب ڈاکٹر اسرار صاحب جو تھے ان کو بھی کچھ بلڈ پریشر کی شکایت ہوئی، جو ڈاکٹر نے کہا ذرا سیر کیا کریں. انہوں نے بھی سیر شروع کر بانی پی ٹی آئی کو بھی مسئلہ ہو رہا ہے، اس پہ بات اب کرتے ہیں. سیر شروع کی نا، اب بات ختم کرو. ٹھیک ہے. اب جو ماڈل ٹاؤن کا گول چکر ہے اس میں ہم سیر کر رہے ہیں. اچھا. ڈاکٹر اسرار صاحب اپنے 3-4 رفقا کے ساتھ سیر کر رہے ہیں، اور پیچھے ہم اپنے 2-4 دوست جا رہے ہیں. اچانک وہ کھڑے ہو گئے اور مجھے آواز دی، مجیب صاحب، اچھا یہ جنرل ضیاء الحق صاحب آخر چاہتے کیا ہے؟ اچھا. میں نے کہا وہی جو ہر اسلامی جماعت کا امیر چاہتا ہے. ماشاءاللہ. کہنے کا وہ کیا؟ میں نے کہا تا حیات امارت. تو یعنی ضیاء الحق صاحب کا کوئی پلان نہیں تھا، ایک دم وہ پلان نہیں تھا. اور جناب بڑے ان کو جھٹکا سا لگا، اچھا. تھوڑا غصہ بھی آیا ہوگا، اور سارے باقی لوگ کھلکھلا کے اس پر. اچھا. تو بھائی اللہ تعالیٰ کو یہ جو مذہبی لوگ ہیں نا، اب بھی ہمارے فیلڈ مارشل بڑے مذہبی ہیں نا، وہ سب دیندار ہیں، تہجد گزار ہیں، ہاں جی، اور قرآن کے حافظ ہیں. ہاں جی. اب یہ جو دیندار لوگ ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں اللہ نے ہمیں اس کام پر معمور کیا ہے. یہ شہزاد اقبال شام صاحب، شمی صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو فیلڈ مارشل ہیں وہ جنرل ضیاء ان کو بننے کا مشورہ دے رہے ہیں کہ جیسے جو آگ بھٹو صاحب نے لگائی وہ ضیاء الحق نے بجھائی، تو اسی طرح سے شام صاحب بہت زبردست شخص ہیں، بڑے زبردست دانشور ہیں اقبال شام صاحب، اور میں تو ان کا بڑا مداح ہوں، بڑے اچھے کالم نگار ہیں. دیکھیے بلوچستان میں بھٹو صاحب نے لشکر کشی کی، فوجی کاروائی کی، مینگل کی حکومت توڑی، عطا اللہ مینگل کی، اور جنرل اور قید کیا نیب کے لیڈر جو تھے نیشنل عوامی پارٹی کے، ان پہ ایک مقدمہ غداری کا قائم کیا، حیدرآباد ٹریبونل قائم کیا. خان عبد الولی خان، شیرباز مداری، غوث بخش مزنجو، عطا اللہ مینگل، یہ جیلوں میں تھے، غداری کے مقدمے کا سامنا کر رہے تھے. ان کو پتہ نہیں پھانسی پہ لٹکانے کا پروگرام تھا. تو ضیاء الحق صاحب جنرل ضیاء الحق آئے، انہوں نے ٹریبونل توڑا، ان کو آزاد کیا، اور ساری اور ختم کی کاروائی بلوچستان میں. لوگ واپس آئے، پہاڑوں سے نیچے اترے، ان کے ساتھ تعلقات قائم کیے گئے، ان کو معاوضے دیے گئے، ان کے نقصانات پورے کیے گئے، اور بلوچستان جو ہے وہ ہنسی خوشی اور جناب اپنا معاملات چلنے لگے. وہاں اتنا بڑا کارنامہ ہے. ادھر جی ایم سید صاحب سے بھی جا کے ملے، تیمارداری کرنے چلے گئے ان کو بھی انہوں نے بڑی محبت سے ان کو ڈیل کیا. بھٹو صاحب کا تعلق سندھ سے تھا، سندھ سے تھا، وہاں زیادہ غصہ تھا. لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے اس طریقے سے لوگوں کو ڈیل کیا. صحیح ہے. اور بلوچستان کا معاملہ پھر تو پرویز مشرف نے جو بگٹی کے خلاف کاروائی کی، جو بگٹی کو جیسے نشانہ بنایا گیا، صحیح ہے، اور اس نے ساری تباہی پھیر دی. ٹھیک. تو جنرل ضیاء الحق کا وہ جو ہے جو اپروچ ہے، آج بھی فیلڈ مارشل کو بھی اور شہباز شریف کو بھی وہ اپروچ جو ہے وہ اس سے کام لینا چاہیے. اچھا. ضیاء الحق اور پھر جنرل رحیم الدین تھے، وہ وہاں گورنر تھے، انہوں نے کمال کام کیا ہے، اور سارے بلوچوں کو، افغانوں کو گلے سے لگایا ہے. تو آج ان کی طرح پیش قدمی کرنے کی ضرورت ہے. اور بلوچستان جو ہے اس میں امن قائم ہو گیا، برسوں امن رہا، اور لوگ جو ہیں واپس آ گئے. صحیح ہے. تو یہ ہے جو اقبال شام صاحب ہیں، وہ بھی اسی طرف توجہ دلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ضیاء الحق کا یہ بھی بڑا کارنامہ ہے، بلوچستان میں امن قائم کرنا. ٹھیک ہے. اور پھر انڈیا جو ہے اس سے بات چیت ہر وقت. اور آپ نے پتا ہے مرارجی دیسائی، انڈیا کے سابق وزیر اعظم، ان کو نشان پاکستان دیا انہوں نے. ہاں جی بالکل. ہاں جی صحیح ہے. نشان پاکستان. ہم بھی بہت سارے اعزازات دے رہے ہیں شمی صاحب، 23 مارچ کو دیں گے، اعلان ہو گیا، اس پر بھی بات کریں گے. بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع ہوئی ہے، کیا بتایا گیا اس رپورٹ میں، یہ سب آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. شامی صاحب، کوئی 355 کے قریب شخصیات ہیں جن کو 23 مارچ کو اعزازات دیے جائیں گے، سول ایوارڈز. لیکن اعزازات دیے گئے ہیں، ہاں جی، اناؤنس ہو گئے ہیں، تنقید بھی ہو رہی ہے. پہلے ایک بات سن لیں، جنرل ضیاء الحق کی برسی آج بھی منائی جا رہی ہے. ہاں جی. 3:51 پر اجتماع ہوتا ہے فیصل مسجد میں. ٹھیک ہے.
اور کیونکہ یہ ان کا یہی وقت تھا ہاں جی جو طیارہ گرا تھا، بالکل، تو واحد فوجی حکمران ہے جن کی جس کی برسی مسلسل منائی جا رہی ہے. اچھا اور ایک زمانے میں تو لاکھوں کا اجتماع ہوتا تھا اور نواز شریف صاحب بڑی دھواں دار تقریر کرتے تھے. صحیح. اب اعجاز الحق صاحب نے ذمہ داری سنبھال لی. اچھا بہرحال لوگ اب بھی اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کا جو حلقہ ہے صحیح. اب بھی موجود ہے ان سے محبت کرنے والوں کا. ٹھیک ہے. اشارے تو صاحب اب یہ بتائیں جو اعزازات ہیں نا ہاں جی کتنے، 355 شامی صاحب. 55 اعزازات ہیں. اب ہر سال اعزازات ہوتے ہیں اور جن کو مل جاتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، جن کو نہیں ملتے ہیں وہ لوگ ان کو لوگ یہ سوال کرتے ہیں وہ بیچارے کرائیٹیریا ہے کیا، کرائیٹیریا کیا ہے اعزاز دینے کا؟ مسترب ہوتے ہیں. تو ہمارے بھائی بند جو ہیں کئی اخبار نویس ان کو بھی ملے ہیں. ہاں جی. صالح ظافر صاحب کو بھی، عمار مسعود صاحب ہیں، عمار مسعود صاحب، عمار مسعود کو بھی، اور شاہ زیب عادل کو بھی. بالکل عادل شاہ زیب صاحب ہیں. تو جن کو ملے ہیں ان کو مبارک ہو. صحیح. ہمیں خوشی ہوئی. بات یہ مگر جن کو نہیں ملتے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہاں جی. جن کو ملے ہیں وہ تو 355 ہیں. ہاں جی. جن کو نہیں ملے پتہ نہیں ہزاروں میں. لیکن شامی صاحب دو ایسے شخصیات ہیں. پہلی بات تو یہ جی ہے جی اس دفعہ احسن اقبال اس کمیٹی کے چیئرمین جی ہیں. ہاں. تو مختلف جو صوبائی حکومتیں ہیں اور محکمے اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا جائزہ لے کے فیصلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس دفعہ انہوں نے ایک کام کیا. ایک تو ڈاکٹر جل رتن جی پٹیل ہیں اور ڈاکٹر جل ڈیبو، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے. ہاں جی. یہ دو پارسی ڈاکٹر ہیں ہاں جی جو قائد اعظم محمد علی جناح کے معالج تھے. جی ہاں. اور جن کو انہوں نے پتہ لگا کہ ان کو ٹی بی ہو چکی ہے. صحیح. اور یہ موذی مرض میں مبتلا ہے اور ان کی جان خطرے میں ہے. لیکن قائد اعظم نے ان سے کہا کہ آپ اس کو راز میرا جو ہے اپنے پاس رکھیں اور اس کو کسی افشا نہ ہونے دیں. اچھا. اور انہوں نے اس کی حفاظت کی اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی اور قائد اعظم محمد علی جناح اپنا کام کرتے رہے اور پاکستان حاصل کیا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے اس کو اگر اس کو پتہ چل جاتا، اس نے خود بھی کہا مجھے پتہ چل جاتا تو میں تو یہ کام مؤخر کر دیتا، کیونکہ پھر تو تقسیم تھی. اگر مسٹر جناح نہ رہتے تو پھر تقسیم بھی نہ. یہ بات قائد اعظم نے بھانپ لی تھی. نہیں، قائد اعظم نے تو کہا کہ بس انہوں نے تو ان کو تو اپنا مقصد جو ہے وہ حاصل کرنا ہے اور ان کو بیماری کی خبر اڑے گی تو ڈیمورلائز ہو جائیں گے. سمپتی حاصل کرنا مقصد نہیں تھا کہ لوگ پریشان ہوں اور کہیں کہ جی. انہوں نے 2 پارسی ڈاکٹر جو ہیں ان کو ریکگنائز کیا ہے، ان کو تمغے دیے ہیں، ایوارڈ دیے ہیں. جی ہاں. ایک کو دیا ہے نشان قائد اعظم. ہاں جی. نشان قائد اعظم. جی ہاں دونوں کو. بعد از برق. ہاں جی. اور ڈاکٹر اسد جو ہیں یہ ایک جرمن نو مسلم تھے، یہاں سب کانٹیننٹ میں آئے، پھر پاکستان میں آئے اور یہاں انہوں نے بڑی خدمات انجام دی ابتدائی دور میں پاکستان کے، اور پاکستان کی نظریاتی ساخت کو مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کی نمائندگی بھی اقوام متحدہ میں بھی کی. اچھا. ان کو بھی بعد از مرگ انہوں نے نشان امتیاز دیا ہے. اچھا. اور یہ بڑا اچھا، اس پہ تو وہ مبارکباد کے مستحق ہے. صحیح ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو جناب ہمارے محسن نقوی صاحب کو، سیما کو، اسحاق ڈار کو نا نشان امتیاز مل گیا ہے. ہاں جی. دوسری بار. ہاں جی. 1 سال پہلے بھی ملا ہے. جی ہاں. اب یہ جو اعزازات ہیں نا جو وزیروں کو ملے ہیں یہ وزیر اعظم نے دیے ہیں اپنی ثوابدید پر. پبلک سروس کیٹیگری. اب آپ سن لیں. ہاں جی. ضابطہ یہ ہے ایک بار اگر آپ کو ایک ایوارڈ مل جائے تو 5 سال تک دوبارہ ایوارڈ نہیں ملتا. اچھا. ہاں جی. یہ مطلب روایت ہے یا یہ روایت نہیں ہے، قاعدہ ہے، قانون ہے. اچھا. اور یہ تینوں حضرات جو ہیں وزیر اعظم نے قواعد کو پس پشت ڈالتے ہوئے یا ریلیکس کرتے ہوئے یہ اسحاق ڈار صاحب کو، قیمت صاحب کو، محسن نقوی کو دوبارہ نشان امتیاز دیا ہے. اچھا. آپ مجھے بتائیں، چلیے جن کو مل گیا ڈبل مبارک ہو ان کو، لیکن وزیر اعظم کو بھی تو کوئی جواب دینا پڑے گا نا کسی کو. یعنی بے نیاز ہے اس بات سے کہ لوگوں کے سامنے جواب دے ہیں، خدا کے سامنے بھی جواب دیں. تو بھائی اگر آپ نے اپنے ان وزیروں کو دیا ہے تو باقیوں کو کیوں نہیں دیا ہے؟ ان کو بھی تو ان کے ساتھ بھی تو کوئی مربت ہونی چاہیے تھی. نہیں، باقیوں کو بھی دیا جا رہا ہے نا. محمد اورنگزیب صاحب ہیں، بلال اظہر کیانی صاحب ہیں، امیر مقام صاحب ہیں،
اور منصور عثمان اوان صاحب ہیں, راشد محمود لنگڑیال صاحب ہیں, عطا طارق کو بھی دوسری بار دے دیتے, پھر حسن اقبال کو بھی دوسری بار دے دیتے. ان کے انڈر جو کام کر رہے ہیں ان کو تو دیا تصور عرفات صاحب کو. نہیں, اب یہ بھی دیکھیں نا آپ, تو آپ دوسری بار قواعد کو نظر انداز کر کے وائلیٹ کر کے دیتے ہیں, پھر یہ تو پھر تماشا ہو گیا نا. چلے بہرحال یہ ایک افسوسناک بات ہے. افسوسناک بات ایک اور بھی ہوئی شامی صاحب, ایک بات یہ اعتراض کیا گیا ان پہ کہ بھئی پولیس والوں کو, ان کا پنجاب پولیس جو ہے انہوں نے کچے پہ کاروائی, کچے کے ڈاکوں کے خلاف ان کو تمغے دے دیے گئے, ان کو ایوارڈ دے دیے گئے. بھئی اس میں ہمارے رؤف کلاسرا صاحب نے سوال اٹھایا کہ بھائی یہ بلوچستان ہے, یہ کے پی کے ہے, اس میں کتنے جوان شہید ہو گئے پولیس کے اور افسر شہید ہو گئے, ان کو کوئی خدا خوفی نہیں ہے, ان کے لیے کوئی ایوارڈ نہیں. تو انہوں نے پھر مجھے بتایا گیا جب میں نے پوچھا کہ بھائی آپ نے کیوں نہیں دیا ایوارڈ, انہوں نے بتایا کہ ان کی حکومتوں نے ریکمینڈ ہی نہیں کیا. اچھا, انہوں نے کہا بھئی ہم نے تو جو صوبائی حکومتوں نے جو نام ریکمینڈ کیے ہیں وہ ہم نے قبول کر لیے. ٹھیک ہے, اب بلوچستان کی حکومت اور کے پی کے کی حکومت انہوں نے نام ہی نہیں بھیجے اپنے پولیس والوں کے, تو یہ بھی زیادتی ہو گئی. ٹھیک ہے, اور تیسری بات میں آیا بتاؤں آپ کو, 14 اگست بڑی تقریب ہوئی نا ہمارے, ہاں جی, بڑی رات آئی جی اسلام آباد, ایک الگ ہے پریڈ, اچھا, دوسری تقریب جو یادگار فتح پہ جو ہوئی جی, اس میں جناب کے پی کے سندھ بلوچستان کے وزراء اعلیٰ غائب تھے, گورنر غائب تھے, ان کو بلائی نہیں. مریم نواز صاحبہ نظر آ رہی, ان کو انوائٹ ہی نہیں کیا گیا. مریم نواز تو آئی, باقی 3 وزراء اعلیٰ جو ہیں جو میں نے پتہ کیا, معلوم کیا, اور ان کا ہمیں تو بلا ہی نہیں گیا, انوائٹ ہی نہیں کیا گیا. اچھا, اب یہ بھی جواب بتائیے کہ جو لوگ منتظم تھے وہ اس کا جواب دے. تو اس سے کتنا ایک برا میسج گیا, اور کیوں انوائٹ نہیں کیا گیا. نمائندگی ہونی چاہیے تھی سارے صوبوں کی وہاں. یہ بھی مطلب اتنا افسوسناک مجھے افسوس ہوا. اور پھر آپ کو تو بگی کا غم کھا رہا ہے. مجھے نہیں کھا رہا شامی صاحب, بہت سارے لوگوں کو کھا رہا ہے, کیونکہ محسن نقوی صاحب نے تو وضاحت دے دی ہے کہ بھئی یہ جو بگی میں بیٹھ کر آئے تھے آئی جی اسلام آباد ناصر رضوی صاحب اور چیئرمین سی ڈی اے سہیل اشرف صاحب, وہ اصل میں تو چیف گیسٹ کو آنا تھا, یعنی محسن نقوی کو نہیں, ایاز صادق صاحب کو, وہ چیف گیسٹ تھے, ان کو آنا تھا. تو وہ دیر ہو گئی, وہ نہیں آ سکے, تو پھر کہا گیا کہ آپ ہمارے صدر میں مصروف تھے کہیں. ہاں, وہ پرائم منسٹر اور صدر صاحب کی ملاقات. پہلے بتائیں 14 اگست اور اس کی پریڈ ہو, اور یہ حضرات جو ہیں کسی دوسری مجبوری کا عذر کریں, ان کو خدا خوفی نہیں ہے. اچھا, ٹائم جو دیا اس پر آئے. نہیں, 14 اگست کی پریڈ پہلی ترجیح ہونی چاہیے. اچھا, دوسری ہر مصروفیت ختم کر دیں. کیا میسج دے رہے یار, لوگ جو وہاں کٹھے تھے انہوں نے کیا دیا, تاخیر سے شروع ہوئی, کیوں تاخیر سے شروع ہوئی, اور کیوں انہوں نے اس کا خیال نہیں کیا, اس دل کی تقدیس کا خیال نہیں کیا, اور بیٹھے ہوئے مٹر وہ باتیں کر رہے, سیاسی باتیں کر رہے, چھوڑ کے آ جاتے اس تقریب میں. ہر قیمت پر بر وقت شروع کرتے, اور اس کے بعد جب آئے نہیں تو کہا جی وہ محسن نقوی صاحب نے کہا عذر گناہ بدتر از گناہ, کہ بھائی جناب میں نے کہا تھا آپ بگی میں چلے جاؤ, ہم نہیں آ رہے, سردار ایاز صادق صاحب نہیں آ رہے. اب لوگوں نے تماشا بنا دیا. بھئی آپ یہ سرکاری افسر جو ہیں یہ کس خوشی میں, کوئی کہہ رہا ہے یہ وائس رائے ہیں, کوئی نوباتیاتی سوچ کی بات کر رہا ہے, کوئی برٹش راج کی جو ہے وہ میمز بنا رہا ہے. خوشی کے مارے چڑھ گئے بگی پر. نہیں, وہ رجسٹ کر رہے تھے, نقوی صاحب کہہ رہے ہیں وہ رجسٹ کر رہے تھے. وہ بھی تو آزاد ہوئے نا, انہوں نے کہا آزادی کا مظاہرہ کر دیں, مادر پیدر آزاد. پروٹوکول کیا ہے شامی صاحب, بگی میں بیٹھ کر کون سلامی لے سکتا ہے؟ نہیں, صرف عام طور پر تو صدر مملکت کو ٹھیک ہے کے لیے یہ اعزاز ہونا چاہیے. اچھا, مگر وزیر اعظم بھی آ جائے, لیکن یہاں تو اسپیکر آ رہے تھے, وہ تو شکر ادا کر رہے ہوں گے کہ میں نہیں بیٹھا جا کے. نہیں, مگر سوال یہ ہے, سرکاری افسروں نے کہا چلو آزادی کا دن ہے, ہم بھی آزاد ہو جائیں, چلیے کوئی بات نہیں, چلیں ٹھیک ہے سر, معاف کر دیں, معاف کر دیں. چلیں ایک کوئک بریک لیتے ہیں سر, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. شامی صاحب, خان صاحب کی میڈیکل رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع ہوئی ہے اور تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. ہاں, وہ میڈیکل رپورٹ تو بڑی اچھی ہے, ان کی صحت بہتر ہے, اور ان کی بیگم صاحبہ سے ملاقات بھی ہو رہی ہے. 88 ملاقاتیں ہوئی, 84 ملاقاتیں ہو چکی ہیں, اور کہا گیا کہ ان کی آنکھ جو ہے ان کی بینائی بہت بہتر ہے. جی ہاں, نارمل ہو چکی ہے. اب سوال یہ ہے کہ پھر ملاقاتوں کی اجازت کیوں نہیں دے رہے خان صاحب سے؟ یہ رپورٹ بھی ریکمینڈ کر رہی ہیں شامی صاحب کہ ان کو ان کی اہلیہ سے جو ہے وہ نہیں, اہلیہ سے ملاقات ٹھیک ہے,
عام وکیلوں سے ملنے دیں سر اس پہ بہنوں سے ملنے دیں عزیزوں سے ملنے دیں. کل اس پہ ڈیٹیل سے سر پھر بات کر لیں گے. پروگرام کا وقت فی الحال ختم ہو گیا ہے ناظرین. اللہ حافظ.